نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کا زمان نزول جو ہے یہ مکہ کا یا تو درمیانی دور کا آخر ہے بالکل، یا پھر آخری دور ہے، کیونکہ اس میں پھر جو مسلمانوں کے اوپر فزیکلی جو ایک شروع ہو چکا تھا ٹارچر اور اسلام کے خلاف باقاعدہ منصوبہ بندیاں اور پلاننگ، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا جو پلان بنایا گیا ہجرت کے وقت، تو یہ آلموسٹ اس سے پہلے، مطلب جو ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے، تو اس کی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ جس طرح عموماً مکی صورتوں کا ہوتا ہے، کون بتائے گا بنیادی موضوع کیا ہوتا ہے مکی صورتوں کا؟ جی، عقیدہ توحید اور آخرت پر بھی۔ جی، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت، یہ تین جو ہیں موضوعات ہوتے ہیں عام طور پر مکی صورتوں کے، ٹھیک ہے؟ اس میں احکامات نہیں ہوتے، احکامات ہمیں عام طور پر مدنی صورتوں میں ملے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس سورہ یاسین میں جو بار بار اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار قریش کو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور پھر ظلم اور استہزاء کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ڈرانے کی جو ان کی عمل ہے، اس میں جو انذار ہے یعنی ان کو ڈرانا، اس کا پہلو جو ہے وہ آپ کو بہت غالب اور نمایاں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف امور پر استدلال یعنی دلائل کے ساتھ بات کی گئی ہے، جیسے بھی ہم نے سمجھا اس چیز کو کہ توحید یعنی عقیدہ جو توحید ہے، پھر عقیدہ آخرت جو ہے، اور عقیدہ رسالت، تو یہ استدلال تینوں جو ہیں آپ کو اس میں ملیں گے۔ توحید پر اللہ تعالیٰ کائنات کے ساتھ اور عقل عام کو جو ہے وہ کال کرتے ہیں، اس پہ بلاتے ہیں کہ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو کائنات پر، توحید کے لیے۔ پھر آخرت پر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر پچھلی اقوام کے ذکر کے ساتھ جو رسولوں کا ذکر آئے گا اس میں تین، اس کے ساتھ اس پر دلائل دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے شروع میں حروف مقطعات ہیں یا سین، ٹھیک ہے؟ اور حروف مقطعات کے بعد عام طور پر قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو کہ حکمت والا ہے۔ اب 22واں سپارہ آپ کا ماشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو جب ہم اس اسلوب پر پڑھتے ہیں تو ہم اس سے بے شمار حکمت کے موتی سیکھتے ہیں۔ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف، ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات، ہماری اخلاقیات، ہمارا کردار، فیصلہ کرنے کی حکمت، لوگوں اور اپنے آپ کو صبر کیسے دلانا ہے، اپنے آپ کو، اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، شوہر کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ قرآن کریم میں آپ حکمتیں سیکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے، ہم
کرتے ہیں کہ بات ہو جائے نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتی کہ ہم اس طرح سے ریئیکٹ کریں. میں بھی اگر سم ٹائم ہم کر بھی جاتے ہیں نا تو فوراً سے ہمارے ذہن میں وہ خیال آتا ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا درس دیا تھا تو پھر اس طرح سے ریئیکٹ کریں تو کیا فائدہ ہمارے پڑھنے کا. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں آپ بظاہر ایک آیت پڑھتے ہیں جس کا ایک پرٹیکولر سینیریو ہوتا ہے، ایک پرٹیکولر سیاق و سباق ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ اس کے اندر سے ثانوی کتنی چیزیں سیکھتے ہیں. جیسے آپ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھا جہاں سورہ کہف میں، مثال میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ سورہ کہف بھی ایک ایسی سورت ہے جس میں، اور سورہ یوسف، مطلب آپ ایک ایک آیت کو لے کر آپ کے اس کے اوپر 10 لیکچرز کر سکتے ہیں. اتنی زیادہ ڈیپتھ ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر حکمتیں ہیں. تو آپ حضرت موسیٰ کا حضرت خضر سے واقعہ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن اس میں آپ نے دیکھیے کہ ثانوی طور پر آپ نے علم کے فوائد، علم سیکھنے کے آداب اور اس طرح کی کتنی ساری چیزیں سیکھی تھیں. استاد کا کیا رول ہونا چاہیے، شاگرد کو کیسا ہونا چاہیے، جب آپ علم سیکھ رہے ہیں تو آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، مطلب بہت ساری چیزیں. حالانکہ قرآن میں بظاہر الفاظ میں آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں. پھر اسی طرح جب آپ آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ جب مختلف واقعات ہیں تو اس کے اندر پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ایک واقعے کے اندر ہم نے کتنی ساری چیزیں سیکھی. تو قرآن بظاہر جب اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے تو بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور پھر جب ہم اس کو تزکیے کے طور پہ دیتے ہیں، یعنی اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، اپنی عقل کو شارپ کرنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کے اندر سے ثانوی طور پر بھی بہت ساری حکمت کی باتیں سیکھتے ہیں. اسی لیے قرآن جو ہے وہ الحکیم ہے. اور یہ کیوں الحکیم ہے؟ کیونکہ اس کو حکمت والے رب نے اتارا ہے. اس کے ایک ایک حرف کے اندر، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر، اس کے ایک ایک سینٹنس کے اندر، ایک ایک آیت کے اندر حکمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں. اس لیے یہ قرآن الحکیم ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم بھی کھا رہے ہیں. اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رسالت پر کوئی شبہ تھا. بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو اس بات کو نیگیٹ کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے جس کے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جو کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، جس کے جیسی ایک آیت بنانے میں تم لوگ بے بس ہو، اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک ایسا شخص جو نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، وہ خود نہیں بنا سکتے. تو یہ قرآن خود اس چیز کے اوپر ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، وہ اللہ کے رسول تھے. علی صراط مستقیم، اور بے شک یہ کہ آپ سیدھے رستے پر ہیں. جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بے شک آپ تو یقیناً راہ راست کی رہبری کرنے والے ہیں، سیدھے راستے ہی کی طرف لے جانے والے ہیں. تو سیدھے راستے کی طرف کون لے کے جا سکتا ہے؟ جو خود سیدھے راستے پر ہے. یہ قرآن حکمت والی کتاب ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود نہیں لکھا، کیونکہ کوئی بھی انسان اس کو نہیں لکھ سکتا. اس کی جو پرفیکشن کا لیول ہے قرآن کی، قرآن خود کیوں نہیں لکھا جا سکتا؟ میں جب چھوٹی تھی نا تو میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آتا تھا کہ قرآن کیوں نہیں لکھا جا سکتا خود. جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں نا چھوٹی کلاسوں میں ترجمے کے ساتھ، تو اسکول میں ہم پڑھتے تھے، اور وہ جیسے وہ ہے انا آتینا کل کوثر، تو بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اس میں کیا مشکل ہے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اس طرح کے تو سینٹینسز لکھے جا سکتے ہیں. تو اس پہ مطلب میرے ذہن میں کوشچن مارک تھا. اور یہ کوشچن مارک سالو ہوا جب میں نے مطلب باقاعدہ استاد سے پڑھنا شروع کیا، اور پھر قرآن کی لینگویج، جو اس کی گرامر ہے اور جو اس کا اسلوب ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ قرآن جملے نہیں ہے، بیسیکلی اس کا ایک ایک لفظ
اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سینیریو رکھتا ہے. جیسے مثال اکثر میں دیتی ہوں علاقہ کی، ٹھیک ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ کے بھی آئے، سورہ مومنون میں بھی آپ نے پڑھا تھا، وہاں پہ بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ علاقہ کا لفظ تین معنی، عربوں میں علاقہ کے 3 معنی لے جاتے ہیں. ایک یہ کہ یہ کسی معلق چیز کو لیتے جو کسی ایک چیز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور معلق ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے لیچ، جونک، جو اپنے ہوسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس سے بلڈ کو سک کرتی ہے اور نیوٹرینٹس لیتی ہے. اور تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہوا خون، جسٹ بلڈ ڈراپ آف بلڈ. اور قرآن کریم میں جو علقہ کا لفظ ہے، جو ایک فیٹس کے بننے کے جو مدارج آپ نے پڑھے ہیں، علقہ، مضغہ، اور اس کے بعد پھر عظامہ، ٹھیک ہے، تو یہ علقہ وہ جس سٹیج پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں، جدید سائنس نے یہ پروف کیا کہ اس سٹیج پر جو وہ گیمیٹ بنتا ہے، جو سپرم اور اس کے اووم کے ملنے سے، وہ ان 3 حالتوں میں ہوتا ہے. وہ ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ماں کے خون سے جو یوٹرس کی جس وال کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے بھوم کی، وہاں سے وہ لیتا ہے. ابھی پیچھے میں نے آپ کو شاید نہیں، اس دن وہ ویڈیو میں دکھا نہیں پائی تھی آپ کو، تو اس سے بلڈ لیتا ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ اس سے بلڈ نہیں لے گا تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ چپکا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ، وال کے ساتھ ووم کی، سسپینڈڈ جسے آپ کہیں گے کہ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ ڈراپ آف بلڈ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن آپ بنا نہیں سکتے، انسان کے بس کی بات نہیں کہ یہ ایسی پرحکمت اور ایسی چیز لکھ سکے کہ جس کا علم ہی اس کے پاس نہیں ہے. اب یہ جو اس کو آپ ایمبریولوجی ہے آپ کی، یہ ایمبریولوجی 1960s میں قریباً ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی ہے، جو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں 1400 سال بعد پتہ چل رہی ہیں. اور اس وقت ایک ایسے شخص کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی تھیں جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تو قرآن خود لکھا ہی نہیں جا سکتا. اسی طرح اس میں بہت ساری سائنٹیفک چیزیں، پھر آنے والے وقت کے بارے میں چیزیں، اور پھر جس قدر یہ مکمل کتاب ہے، یعنی اس کے اندر کہیں جھول نہیں ہے. یہ 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول ہوا، اور آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی آپ کو اختلاف نظر نہیں آتا. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں اس چیز کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی، اگر اسے کسی نے خود لکھ لیا ہوتا تو تم اس میں بہت سا اختلاف پاتے. اب دیکھتے ہیں خود ہی کہ ایک رائٹر جو ہے، جو ایک کتاب لکھتا ہے، اس کی اگلی کتاب میں ڈفرنس ہوتا ہے، کلمات کا، باتوں کا، نظریات کا سم ٹائم ڈفرنس آ جاتا ہے. اور یہ کتابیں تو لوگ 1 سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں لکھتے ہیں، ایک ہی کتاب کو لکھنا شروع کرتے ہیں. اور کتنا ہی زبردست قسم کا بھی رائٹر ہونا، اگر آپ بک ریڈنگ کرنے والے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کتاب کے اندر آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن قرآن کریم 23 سال کے طویل عرصے میں نازل ہوا، اور کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک بات دوسرے کو نیگیٹ کرتی ہو، ایک چیز دوسرے کے مخالفت میں آتی ہو. ایسا ہے ہی نہیں. اور پھر گرامیٹیکلی جو اس کا اسلوب ہے، اور پھر اس کے اندر جو ردم ہے، سبحان اللہ، اور پھر اس کے اندر جو حکمت ہے، تو قرآن کوئی لکھ ہی نہیں سکتا تھا. اور یہ اس دور کے لوگ بھی مان چکے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن ہی کو دلیل بنا کر ان کے سامنے لائے، کیونکہ قرآن میں ان کو چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ، 10 نہیں بنا سکے، 1 صورت ہی بنا لاؤ، 1 بھی نہیں بنا سکے، 1 آیت ہی بنا لاؤ، وہ بھی نہیں کر سکے. تو پھر یاد رکھو کہ یہ قرآن جو تم لکھ نہیں سکتے ہو خود، یہ اس چیز پر دلیل ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں تم ساحر کہتے ہو، جنہیں تم مجنون کہتے ہو، وہ نہ ساحر ہیں، نہ مجنون ہیں، نہ جھوٹے ہیں، بلکہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول منتخب کیا ہے، اور وہ جو تمہیں بتا رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ کیوں؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ سیدھا رستہ، یہ قرآن العزیز الرحیم نے نازل کیا ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ساری باتیں ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی۔ اس کے جیسا کلام کوئی لکھ نہیں سکتا۔ اگر وہ ردم میں لاتا ہے تو اس کے اندر سے کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ کانسیپٹ لاتا ہے تو اس کے اندر سے وہ ردم ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر پوری سٹوری بیان کر رہا ہے، پورا سینیریو دے رہا ہے۔ ایسا بلیغ کلام تو وہ عرب بھی پیش نہیں کر سکے جو اپنے آپ کو زبان دان کہتے تھے۔ مقصد کیا ہے اس قرآن کا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو جن کے آباء و اجداد میں پیغمبر نہیں بھیجے گئے اور وہ غفلت کا شکار ہے۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر ہمارے اندر کوئی رسول آتا تو ہم کہیں زیادہ ان یہود و نصارہ کی نسبت، جن میں رسول بھیجے گئے، ان کی نسبت ہم تو اللہ کے بہت ہی فرما بردار ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں بھیج دیا گیا قرآن تاکہ تم ڈراؤ، قرآن دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ تم ڈراؤ ان کو کہ جن کے نیت پاسٹ میں کوئی بھی رسول بھیجا نہیں گیا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کا مقصد کیا ہے نزول کا؟ ان آیات میں دو مقاصد نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ ایک تو یہ کہ والقرآن الحکیم، یہ حکمت سیکھنے کی کتاب ہے۔ اب اگر ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے جائیں گے، پیچھے سورہ فاتر میں بھی ہم نے اس چیز کو سمجھا تھا نا کہ قرآن کریم بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ لاجیکلی غلط ہے۔ یہ فائدہ ہی آپ کو تب دیتی ہے جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ تو نمبر ایک، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ حکمت سکھانا آپ کو، آپ اس سے سیکھیں آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ پھر اس کے علاوہ بھی قرآن کے مقاصد ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ وہ آیت پڑھتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، سورہ بقرہ میں۔ تو وہاں پہ قرآن کے مقاصد ہم نے تفصیل سے پڑھے کہ تزکیہ، پھر حکمت، پھر علوم، قرآن کا علم، اور پھر قرآن سے نکلنے والی جو علوم کی شاخیں ہیں، اور پھر یہ کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، اس کی تعلیم دیتا ہے، یہ حق بتاتا ہے، سچ بتاتا ہے ہمیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے دو مقاصد اور ہم قرآن کی آیات سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، انذار اور تبشیر۔ یہاں پر کس چیز کو بتایا گیا ہے؟ انذار کو، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ، تاکہ بتایا جائے اس قوم کو جس کو پتہ نہیں ہے، جس کے آباء و اجداد کو نہیں بتایا گیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا کیا برا انجام ہونے والا ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بات تو چسپاں ہو گئی ان پر کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیسے؟ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، پہلے سے ہی پتا ہے کہ کون حق بات سامنے آ جانے پر اس پر عمل کرے گا اور کون اس پر عمل نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ پچھلی قوموں کے جو رویے رہے ہیں انبیاء کے ساتھ، جو رویے رہے ان کی لائی ہوئی تعلیمات کے ساتھ، تو اس میں ایک رویہ کیا تھا کہ اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ وجہ جلدی سے بتا دیں، اب آپ سب کو پتا ہے کہ حق بات پر ایمان نہ لانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، مختصراً جلدی سے بتائیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے روایات کرتے تھے، ہم اسی پر عمل کریں گے جو ہمارے۔ ہاں جی، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آباء و اجداد کی روایات کا تعصب تھا ان کے اندر، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ حمیت جاہلیت۔ ٹھیک ہے، تعصب کی وجہ سے کہ جو بات ہماری
آباء و اجداد کی تعلیمات کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور میم نفس کا غلام، اپنے نفس کی خواہش نفس، ہاں جی خواہش نفس. اور اصل میں نا بیسکلی خواہش نفس ہی ہوتی ہے اس کے پیچھے. وہ یہ خواہش نفس ہی تو ہوتی ہے جو آباء و اجداد کی تقلید پہ بھی آمادہ کرتی ہے کہ انسان کو وہ اس پہ چلنا جو ہے وہ آسان لگتا ہے. پھر اس کی مخالفت چونکہ مشکل ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ سوسائٹی جو ایک طریقے پہ چل رہی ہے، جب میں اس کے خلاف جاؤں گا تو وہ مجھے آئسولیٹ کر دیں گے، مجھے خاندان کی سپورٹ نہیں ملے گی، مجھے معاشرے کی سپورٹ نہیں ملے گی، اور پھر اس میں اس کے اپنے فوائد بھی ہوتے ہیں. تو خواہش نفس ہوتی ہے. اسی طرح مترفین جو یہ اکثریت جو ایمان نہیں لاتی، اس میں مالدار طبقہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے مفادات جو ہیں وہ دین کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں، ان کا تکبر متاثر ہوتا ہے، یا وہ جو مالی فوائد حاصل کر رہے ہیں کچھ انفیئر مینز کے ذریعے، ان کو وہ چھوڑنے پڑیں گے. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، وہ رسول کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کتاب کا انکار کر دیتے ہیں. تو کمفرٹ زون چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ پھر پیچھے بیک ایٹ دا اینڈ جو اس کی جڑ ہے نا، وہ خواہش نفس کی پیروی آ جاتی ہے. بظاہر جو بھی وجوہات بنتی ہیں نبی کے انکار کی، جب آپ اس کو نیچے لاتے جائیں گے تو وہ خواہش نفس کی پیروی بنے گی. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، تو وہ اپنے سر اٹھائے ہوئے ہیں. غل کہتے ہیں ہاتھ کو گردن. آپ لوگ اپنا ہاتھ اپنی گردن پہ رکھیں، ذرا دونوں ہاتھوں کو گردن پہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا آپ کی جو گردن کا حصہ ہے اس پہ فٹ بیٹھ جائیں گے. اس کیفیت کو کہتے ہیں غل، ٹھیک ہے؟ اغلال اس کی جمع ہے. اس کو جب عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ توق کر دیتے ہیں. توق پرانے زمانے میں لوہے کا ایک کڑا ہوتا تھا جو آلموسٹ یہ آپ کی دونوں ہتھیلیاں جب گردن پر آتی ہیں نا تو اس فٹنگ کا وہ کڑا بنایا جاتا تھا جس سے انسان گردن نیچے نہیں جھکا سکتا. آپ نے کر کے دیکھا فزیکلی سب نے اپنی گردن، میں نے اس وقت اپنی گردن پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے، کر کے دیکھا آپ نے؟ جب آپ ایسے دونوں ہاتھ اپنی گردن پہ رکھیں گی نا تو اب آپ کا سر نیچے نہیں جھک سکتا، تکلیف ہوگی آپ کو نیچے کرتے ہوئے. تو بیسکلی توق کیا کرتا تھا، جس مجرم کے گلے میں یہ ڈالا جاتا تھا، جس قیدی کے، تو وہ گردن نیچے نہیں کر پاتا تھا. جب انسان گردن نیچے نہیں کر پائے تو پھر اس کو کیا چیز نظر نہیں آتی؟ اپنے سامنے کی بات نظر نہیں آتی. ایسے ہی. اور جب وہ زبردستی دیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کی سانس رکے گی. جیسے بھی آپ سب نے یہ تجربہ کر کے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے جب آپ نے گردن پر ہاتھ رکھے اور اس کو تھوڑی کو نیچے کرنے کی کوشش کی تو آپ کی سانس رکتی ہے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ قیدی جس کے گلے میں توق ہوتا ہے وہ گردن کو اونچا ہی رکھتا ہے. تو اس سے دو چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب کسی کے گلے میں توق ہوتا ہے تو اس کا ایک طرح سے جو بظاہر ایک جیسچر بن جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے متکبر کا ہوتا ہے نا. اگر گلے میں توق نہیں ہے تو عام طور پر متکبرین کیا کرتے ہیں، اپنے سر کو، گردن کو اکڑا کے رکھتے ہیں اور وہ نیچے نہیں دیکھنا چاہتے. وہ اپنے سے نیچے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، ان کو حق نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ تو تکبر بھی جو ہے وہ انسان کو حق نہیں سمجھنے دیتا. اور اسی طرح اگر ان کی گلے میں آپ سمجھ لیں روایتوں کے توق ہیں، آباء و اجداد کی تقلید کے توق ہیں، تب بھی انہیں حق نظر نہیں آئے گا، سمجھ نہیں آئے گا. اگر ان کے گلے میں جو ہے وہ اپنے کسی تعصب کا توق ہے، اپنی کہ جی جو بات مجھے پتا ہے، جو چیز میں جانتا ہوں وہی بالکل صحیح ہے، یا پھر یہ کہ خواہش نفس کا توق ہے، تو وہ ان کی گردن کیسی ہو جاتی ہے کہ وہ اوپر ہی بس وہ رہتی ہے، وہ پھر غور نہیں کر سکتے، ان کو بات سمجھ نہیں آتی، وہ ہر بھلائی کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے اس کا کہ جب ہاتھ
گردن پہ باندھ دیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ کار خیر کی طرف، جس کے ہاتھ گردن سے باندھے گئے ہوں تو وہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ ہاتھ گردن سے باندھ دیے گئے ہیں اس کے، تو وہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح کے تعصب، اس طرح کے تکبر اور اس طرح کی ذہنی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں تو وہ پھر کسی کار خیر کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ پھر اگلی آیت اس کو مزید واضح کرتی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے، یعنی آگے پیچھے اوپر، اور یہ کچھ بھی دیکھ نہیں پاتے۔ اب یہ دیواریں کون سی ہیں؟ یہ دیواریں بھی یہی ہیں، تکبر کی، تعصب کی، لا علمی کی، جہالت کی، خواہش نفس کی۔ انسان کے آگے پیچھے جب یہ دیواریں کھڑی ہوں گی تو پھر اس کو کیا نظر آئے گا؟ پھر اس کو حق بات نظر آئے گی؟ پھر اس کو صحیح بات سمجھ آئے گی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں نظر آ سکتا نا، نہیں نظر آتی نا، سمجھ ہی نہیں آتی۔ جب اس کے اندر آئی ایم مسٹر رائٹ کا نعرہ گونجتا رہے ہر وقت، تو جو اس کی غلطی کی طرف اس کی نشاندہی کر رہا ہے اس کو کہاں سمجھ آئے گی وہ بات؟ چاہے وہ اس کی اولاد اس کو بتا رہی ہے، چاہے وہ اس کی بہو بتا رہی ہے، چاہے وہ اس کو کوئی اور بتانے والا بتا رہا ہے، وہ تو کہے گا بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے، وہی صحیح ہے، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہے یا اس کا تعلق جو ہے وہ اخلاقیات سے ہے یا کسی اور معاملے سے ہے۔ اچھا، ایک روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے تو اس وقت اس گھر کو جو ہے انہوں نے کیا پلان کیا تھا قریش نے کہ تمام بڑے قبائل جو ہیں، خاندان جو ہیں، ان میں سے ایک ایک زور آور شخص جو ہے وہ تلوار لے کے نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم پہ باہر نکلتے ہیں خانہ کعبہ میں جانے کے لیے، اس وقت سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں تو پھر بنو ہاشم کس کس قبیلے سے بدلہ لے سکیں گے؟ وہ تو بالکل وہ پھر بے بس ہو جائیں گے۔ تو یہ پلان کر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے اور اللہ کے حکم سے یہی آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے مٹھی بھر جو زمین سے مٹی اٹھائی اور اس میں پھونک ماری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے گزر کے چلے گئے اور ان کو کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ جب حضرت علی صبح کو نکلے، جیسا کہ آپ سب بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ہجرت کے واقعات میں، تو حضرت علی جب باہر آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بارے میں پوچھا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے گھیرا ڈالے کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، آج ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نکل بھی گئے اور تمہارے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے، اور یقین نہیں ہے تو اپنے سر جھاڑ کے دیکھ لو۔ اب جس نے بھی سر جھاڑا تو واقعی اس میں سے خاک نکلی۔ تو یہ بھی ایک اس میں روایت جو ہے ہمیں ملتی ہے ساتھ کے حوالے سے، اور بیسیکلی سمجھایا کیا گیا ہے کہ جب لوگ اپنے ارد گرد ایسی دیواریں بنا لیتے ہیں، ایسے اپنے نظریات کی اور اپنی خواہشات کی اور اپنی چاہت، اپنی پسند کی، اپنے تعصب کی، تو پھر انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ چاہے آپ ان کے سامنے آئینہ رکھ دیں، اس میں ان کو اپنی شکل، اپنی حقیقت نظر نہیں آتی ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے نا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کی گانٹھ باندھ لی اپنے اندر، جنہوں نے میں نہ مانوں کی گانٹھ باندھ لی اپنے اندر، آپ انہیں چاہے کائنات کی نشانیاں دکھا دیں، چاہے قرآن کی حقانیت ان کے اوپر ثابت ہو جائے، چاہے آپ ان کو پچھلی قوموں کے قصوں سے سمجھا دیں، کہیں سے کوئی دلیل لا دیں،
ان کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. تو ڈراوا تو صرف اس کو کام دیتا ہے. یہ جو انذار ہے، جو قرآن کی حکمتیں ہیں، یہ باتیں تو صرف اس کو سمجھ آتی ہیں جو رحمان کو بغیر دیکھے اس پر ایمان رکھتا، اس کی جو کتاب ہے اس کی اتباع کرتا ہے، اس کو سمجھ آ سکتا ہے. دیکھیں میں اس کی ایک مثال سمجھیں. آپ جتنے لوگ یہاں کلاس میں اس وقت موجود ہیں، آپ نے قرآن کلاس کیوں جوائن کی؟ آپ کی کیا نیت تھی؟ جی بتانا شروع کریں ذرا، جلدی جلدی ایک ایک کر کے، لمبی بات نہیں، صرف ایک ایک جملے میں بتائیے گا. انسان اپنی اصلاح کے لیے شروع کرتا ہے نا، اصلاح کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی اصلاح کے لیے قرآن کلاس جوائن کی. جی اور مینٹلی بہت ٹینشنیں گھروں میں زندگی میں ہوتی ہیں، اپنی ٹینشنز کو دور کرنے کے لیے، قرآن سے سکون حاصل کرنے کے لیے کلاس جوائن کی، ڈپریشن دور ہو آپ کا. اور یہی تھا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں. ٹھیک ہے، تو آپ قرآن کے لیے ایک نیت لے کے بیٹھتے ہیں، سمجھنے کی، سیکھنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، یہ اپنی غلطیاں جاننے کی. مجھے جو میرا دل بے سکون ہے، جو پریشانیاں ہیں مجھے، میں اس میں سے باہر نکلوں، میں راستہ دیکھوں قرآن کے ذریعے. ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو جب آپ یہ نیتیں لے کے بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے ہیں اور آپ اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اچھا اس میں تو میرا ہی ذکر ہے، یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے، یہ تو آج کے لیسن میں تو میری پریشانی کا سلوشن دیا گیا. ایسے ہی ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اسپیشلی میرے لیے ہے. بہت دفعہ آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ آج صبح میں یہ بات سوچ رہی تھی اور یہ تو اس کا مجھے جواب مل رہا ہے. جی میں بتاؤں، جی یہ آپ نے جو شروع میں بتایا ہے کہ سورہ یاسین سکرات کے وقت پڑھی جاتی ہے. کل ہی آپ کو امینہ باجی نے فون کیا تھا، وہ کہہ رہی تھی پوچھنا ہے، ان کی ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ بالکل بے ہوشی میں ہی ہے. تو کہہ رہی تھی کہ یاسین کا پوچھنا ہے کہ پڑھنی چاہیے. کہتے ہیں کہ جب زیادہ اس طرح طبیعت ہو تو یاسین پڑھیں. تو اس کا جواب مل گیا. ان کی تو بات نہیں ہوئی لیکن میں آج انہیں بتاؤں گی. وہی بات ہے کہ ہم جو شخص قریب المرگ ہو نا، سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس کلمہ طیبہ پڑھا جائے. اونچی آواز میں ان کے کان کے پاس اگر وہ سن سکتی ہیں نا تو ان کے پاس کلمہ طیبہ پڑھیے. نہیں بھی سن پا رہی نا تو بھی پڑھیے، اور ان کو اس چیز کی دعوت دیجیے کہ وہ کلمہ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اپنے جو تمہارے قریب المرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کلمہ طیبہ پڑھو اور ان کو تلقین کرو کلمہ طیبہ پڑھنے کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سب بیٹھ کے کورس میں اونچی آواز میں لا الہ پڑھنی شروع کر دیں. مقصد یہ ہے کہ جس کی جان کنی کا عالم ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ جائے، کیونکہ اس کے لیے بشارتیں ہیں. جو اپنی جس کا آخری کلام جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے. اور واللہ عالم کہ بعض لوگ بظاہر نہیں پڑھ رہے، ہمیں آواز نہیں آتی، لیکن ہو سکتا ہے وہ پڑھ چکے ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. لیکن بہرحال جو پڑھ جائے اس کے لیے بشارت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے بخشش کی. تو اصل میں تو یہ کام کرنے کا ہے کہ جس بھی حالت میں، اچھا عام طور پہ ہمارے ہاں اس چیز کو مائنڈ کیا جاتا ہے. اگر آپ کہیں نا کہ کلمے کی تلقین کریں مریض کو تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں کہ یہ تو انہیں جی ہماری عزیز کی جو ہے وہ موت کی گویا وہ کر رہے ہیں. لیکن کوئی بھی کہتا ہے نا، آپ کو کچھ بھی کہتا ہے، آپ یہ کام کر لیں. اگر آپ کے کہنے پر کوئی پڑھ جاتا ہے کلمہ طیبہ، ویسے تو ظاہر ہے جو اللہ توفیق جس کو دے گا، جس نے اپنی زندگی کلمہ طیبہ کے ساتھ گزاری ہوگی، اسی کو توفیق ملتی ہے عام طور پر. لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی وسیلہ تو بن ہی جاتا ہے کسی کام کا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بھی توفیق دیں گے، ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم آخری کلام جو ہے ہمارا وہ کلمہ طیبہ ہو. چلیں ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. قرآن کا اثر، قرآن زندگیاں ان لوگوں کی بدلتا ہے جو بدلنا چاہتے. آپ زندگی اپنی بدلنا چاہتے تھے، آپ نے قرآن کلاس جوائن کی، آپ نے کوشش کی، آپ کی زندگی لازماً بدلے گی.
آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کے معاملات بدلیں گے، آپ کی اخلاقیات بدلیں گے، آپ کا کردار بدلے گا، آپ کی پریفرنسز چینج ہو جائیں گی زندگی کی طرف. لیکن اگر کوئی اپنی زندگی بدلنا نہیں چاہتا، اگر وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتا، تو پھر اس پہ اس کا اثر نہیں ہوگا. دوسری چیز جو یہاں غور طلب ہے وہ یہ ہے وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. اللہ تعالیٰ اپنا ڈر کس نام کے ساتھ بتا رہے ہیں؟ القہار یا الجبار یا اس طرح کے ناموں کے ساتھ نہیں آ رہے، یا سریع العقاب، اس طرح کے اپنی صفات کے ساتھ نہیں لا رہے. خشیت کو رحمان کے ساتھ لا رہے ہیں. رحمان کی خشیت ضروری ہے. ہم عام طور پر جب الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہم بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں خشیت کا پہلو نہیں ہے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور قرآن کریم کو اس نیت سے سنتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے، وہ اپنی اصلاح کر لیں، وہ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کی طرف رجوع کر لیں. آپ دیکھیں جو نان مسلم ہوتے ہیں، ایک اجتماع میں آپ ان کو قرآن سناتے ہیں، ترجمہ سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو ان میں سے سارے تو مسلمان نہیں ہو جاتے. جتنے بھی ریورٹس ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے انٹرویوز سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر ایک نے جب خدا کو تلاشا، جب رب کو تلاشا، جب دل کے سکون کی تلاش کی، تب وہ قرآن پر ایمان لائے. ادروائز سبھی سنتے پڑھتے. ایون آپ نے اس چیز کو بھی پڑھا ہوگا ہسٹری میں بھی، اور اب بھی ایسا ہے کہ بہت سارے جو نان مسلم ہوتے ہیں، جو مستشرق ہوتے ہیں. مستشرق کون ہوتا ہے؟ وہ نان مسلم جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کے اوپر بحث کرتا ہے. تو وہ قرآن پڑھتے ہیں اور بہت سارے تو ہم سے کہیں زیادہ تفصیلاً پڑھتے ہیں، اس کی گرامر بھی، اس کی ڈیپتھ میں جا کے ہسٹری کے ساتھ اس کی، اور بہت ساری جو قدیم تفاسیر ہیں اور جدید بحثیں ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں. ہم سے کہیں زیادہ وقت لگاتے ہیں اس کے اوپر. لیکن مسلمان نہیں ہو جاتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ پیچھے نیت ہی نہیں تھی، ہدایت حاصل کرنے کی نیت ہی نہیں تھی. تو یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے. کہتے ہیں نا کہ قرآن ایک سمندر ہے. آپ اس سے اتنا ہی حاصل کریں گے جتنا آپ اپنا ظرف لے کے جائیں گے، جتنا اپنا برتن اس سمندر کے پاس لے کے جائیں گے. آپ اس سے ہدایت کمانا چاہتے ہیں، آپ کو ہدایت ملے گی. آپ اس سے اپنے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل دے گا آپ کو. آپ اس سے دلی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دلی سکون دے گا. آپ ایک اچھے قاری بن کے دنیا میں نام پیدا کر سکتے ہیں، آپ وہ بھی کریں گے. آپ ایک عالم دین بننا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی واہ واہ کرے، تو وہ بھی ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت لیں، آپ جنت کمائیں، آپ اس سے اپنی اصلاح کریں، آپ لوگوں میں خیر بانٹنے والے بنیں، وہ سارا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو جو اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. تو پھر کیا ہے؟ پھر یہاں قرآن کا دوسرا مقصد آ گیا، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم. یہ قرآن آپ کو بشارتیں دیتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے. اور کس کی طرف سے دیتا ہے؟ الملیک المقتدر کی طرف سے. کر کے تو دیکھو وہ کیسے تمہیں نوازتا ہے. دنیا میں بھی حیات طیبہ دے گا اور آخرت کے پھر مدارج تو ان کے کیا ہی کہنے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، پھر آخرت آئے گی. قرآن کے ساتھ، قرآن کی روشنی میں یا تو آپ زندگی گزاریں گے، یا قرآن کا انکار کرتے ہوئے آپ زندگی گزاریں گے. تو کیا ہوگا؟ پھر اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، انسان کو دوبارہ کھڑا کر لیا جائے گا. اور جو کچھ وہ کرتا آ رہا تھا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ اس نے آگے بھیجا سب ریکارڈ تھا. وَآثَارَهُمْ، اور آثار بھی. پیچھے بھی ہم بارہا اس کو پڑھ کے آئے ہیں کہ آثار کیا ہوتے ہیں. اعمال کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک وہ عمل ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں اور وہ لکھ لیا جاتا ہے اور وہ آگے بھیج دیا جاتا ہے. ایک وہ عمل ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں
وہ لکھ لیا جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ آثار ہم پیچھے بھی چھوڑ جاتے ہیں، جس کو آپ عمل جاریہ کہتے ہیں۔ وہ نیک بھی ہو سکتا ہے اور وہ برا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے، وہ آپ کے لیے عذاب جاریہ بھی بن سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے آثار، آپ اپنے پیچھے کیسی گواہیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب ہم کیسے کام کر کے جا رہے ہیں۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ جب ہم دنیا میں سے جائیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا خالصتاً کہہ رہے ہوں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جو واجبی جملے ویسے ہی بولے جاتے ہیں، ایک ہوتی ہے جو سچائی کی پکار ہوتی ہے۔ ہمارے بارے میں کیا باتیں ہوں گی؟ لوگ ہمیں سچا کہیں گے، لوگ ہمیں جھوٹا کہیں گے، لوگ ہمیں اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا کہیں گے۔ لوگ جب آپس میں باتیں کرتے ہیں نا، آپ سب خواتین اور آپ کا یہ تجربہ بھی ہوگا کہ جب میت اٹھا لی جاتی ہے یا بعض اوقات رکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہوتی، کل تو انہوں نے یہ کہا تھا، کل ہی تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، پھر فلاں دن، اور یہ کرتی تھی، اور ان کی باتوں کا زیادہ حصہ یہ ہوتا تھا۔ بعض کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کی بہت فکر رہتی تھی انہیں، بعض کیا کہتے ہیں بہت محنتی تھی، گھر بہت اچھا مینج کیا ہوا تھا انہوں نے، پھر اور کیا کہیں گے بہت اچھا قرآن پڑھاتی تھیں، بہت اچھا قرآن پڑھتی تھیں، بہت خیر خواہ تھیں۔ پھر جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا، کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے جن کی آپ نے ایسے مدد کی ہوگی کہ ایک ہاتھ نے دیا اور دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آ کے کہیں گے یہ تو ہمارے فلاں ٹائم پہ کام آئے، یہ تو ہمارے فلاں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے آثار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون جھوٹ باندھتا ہے اور کون صحیح کہتا ہے، تو جو صحیح کہتا ہے وہ آثار لکھے جاتے ہیں، یہ گواہیاں ہوتی ہیں۔ کہیں ہم ایسے نہ ہوں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں خس کم جہاں پاک، کہیں ہم کسی کو اتنا زج کرنے والے نہ ہوں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں چلیں جی شکر ہے جان چھوٹ، منہ سے نہ بھی کہیں دل میں محسوس کریں کہیں ہمارے ریلیشنز ایسے ہم سے تنگ تو نہیں، کہیں ہم لوگوں کو تنگ تو نہیں کرنے والے۔ پھر کچھ آثار، جیسے آپ کوئی نیک کام کر جاتے ہیں، آپ کسی کو کچھ سکھا جاتے ہیں، کوئی ہنر سکھا جاتے ہیں، وہ جیسے ابھی پہلے میں نے عرض کیا صدقہ جاریہ۔ اسی طرح جیسے مسلم کی روایت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کٹ جاتے ہیں مگر تین اعمال اس کے رہ جاتے ہیں جو اس کے آثار بنتے ہیں۔ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اب یہ کون سا علم ہوتا ہے؟ یہ قرآن کا علم ہو سکتا ہے، یہ کوئی وہ ہنر، کوئی کسب ہو سکتا ہے۔ آپ کسی غریب خاتون کو کوئی سٹیچنگ سکھا دیتی ہیں، کوئی کسی بچی کو آپ کمپیوٹر کا کام جو آپ کو آتا ہے وہ سکھا دیتی ہیں، وہ اس سے اپنا کوئی رزق روزی، کوئی نفع کماتی ہے، کوئی اچھے کام سیکھتی ہے، تو وہ سب کیا ہے؟ وہ علم جو نفع دینے والا، وہ جب آپ سکھا کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے خواہ ایک ہی شخص کیوں نہ ہو، خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، کوشش کریں اپنے لیے کچھ ایسے آثار پیچھے ہم چھوڑ کے جائیں، اچھی چیزیں سکھائیں، مینرز سکھائیں، لکھنا پڑھنا سکھائیں لوگوں کو۔ جو بچے آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کے میڈ کے ساتھ بچے آتے ہیں، جیسے آج گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، آپ کے بچے گھر پہ ہوں گے، اپنے بچوں کو یہ کام دیں، انہیں کہا بیٹا یہ بہت بڑی نیکی ہے، آپ اس کو کلمہ سکھا دیں، آپ چھوٹے بچے کو قاعدہ سکھا دیں، اس کو حروف کی پہچان کرا دیں۔ جب تک یہ پڑھتا رہے گا یہ سیکھ جائے گا، اس کو شوق دلا دیں پڑھنے کا، کچھ ایسا کریں، کچھ دعائیں یاد کرا دیں، پکی ایسی پکی یاد کرا دیں بیٹا کہ جب تک یہ پڑھتا رہے گا نا آپ کے لیے آثار لکھے جاتے رہیں گے۔ اپنے بچوں میں اس چیز کا شوق ڈیولپ کرائیں۔ ٹھیک ہے آپ وقت نہیں نکال سکتے، اپنی میڈ کو کہیں، آپ بچہ چھوٹا ہے آپ اس کو ساتھ لے آئیں۔ میڈ کا میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ہمارا عام طور پر واسطہ گھر کے لیول پر انہی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے جو اپریسڈ بھی ہوتی ہیں اور ان کے ریسورسز بھی کم ہوتے ہیں۔
ادروائز اگر ہم باہر نکل کے کام کر سکیں تو پھر تو بہت بہت کھلا آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے کام کرنے کا. لیکن عام طور پر ہم ایسا کر نہیں پاتے. کمیونٹی کے لیول پر جیسے آپ میں سے بعض لوگ ایک کالونی میں رہتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں سرچ کریں کون سے سفید پوش لوگ ایسے جن کو ضرورت ہے کہ آپ کسی طرح سے اس معاملے میں ان کی مدد کریں. پھر اسی طرح مسلم کی اس حدیث کے مطابق دوسرے جو آثار ہیں نیک، وہ کیا ہے؟ نیک اولاد. آپ اولاد کی تربیت اس نہج پہ کر جائیں کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے نیک آثار بن جائے. اور پھر تیسرا صدقہ جاریہ. آپ کسی ادارے کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، کسی مسجد میں آپ نے پیسے ڈال دیے ہیں، کسی بچے کی دینی تعلیم کو آپ نے سپورٹ کر دیا، وہ جب تک وہ بچہ دین سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. آپ کوئی درخت لگا دیتے ہیں، آپ کہیں کوئی ٹیوب ویل، کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں، جب تک وہ چلتا رہے گا سلسلہ، وہاں سے پانی جو بھی کوئی زیرو پیے گا، چاہے وہ کوئی چڑیا ہے، چاہے وہ کوئی چیونٹی ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، کوئی جانور ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ نے درخت لگایا، آپ نے کوئی پودا لگایا، جب تک اس کی چھاؤں میں کوئی بیٹھے گا، کوئی پرندہ اس سے کوئی پتا اس میں اپنا گھونسلہ بنائے گا، کوئی کیڑا اس پتے سے کھائے گا، آپ کو اجر ملے گا. اپنی نیت بس سچی کر لیں، نیت سیدھی کر لیں. تو یہ مسلم سے ہمیں 3 طرح کے ایسے آثار پتہ چلتے ہیں جس کا اجر ملے گا. اسی طرح جو لوگ گمراہی چھوڑ جائیں گے، پیچھے بدی چھوڑ جائیں گے، تو وہ آثار ان کے برائی کے ہو جائیں گے. اب جیسے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں، بہت سارے سنگرز آپ دیکھتے ہیں مر چلے گئے دنیا سے، اب ان کا عمل منقطع ہو گیا، لیکن آج بھی جب ان کے سانگز پلے ہوتے ہیں، جب ان کے ڈراماز پلے ہوتے ہیں، وہ جب بے حجاب آتے ہیں سامنے اور ساری چیزیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ جاریہ ہے. اور کتنے فخر سے لوگ مطلب اس چیز کو پیش کرتے جو اس فیلڈ میں ہیں. اور پھر اسی طرح اب تو یہ بہت عام ہو گیا، ٹک ٹاک کے اوپر بچے بنا کے کوئی ایسی چیز ڈال دیتے ہیں، کوئی سانگز یا کچھ ایسی باتیں، یا پھر یہ کہ اسٹیٹس کے اوپر. اب آپ نے تو ایک اسٹیٹس لگا دیا کسی ایسی چیز کا جو صحیح نہیں تھی، اچھی نہیں تھی، اور وہاں سے کہیں کا کہیں وہ فارورڈ ہوتا چلا گیا بغیر تحقیق کہ آپ نے کوئی خبر پھیلا دی، جھوٹ پھیلا دیا. اور وہ جب تک چلتا رہے گا، پھیلانے والا چاہے دنیا سے چلا بھی گیا لیکن وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، پھیلتا ہی جا رہا ہے. اسی طرح ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا ایک لڑکے کا جو فحش فلمیں دیکھا کرتا تھا، اور اس کے دوستوں نے بھی ویسے ہی تھے آبویسلی، تو دوستوں نے فرمائش کی ہمیں بھی بھیجو، تو اس نے آٹو پے لگا دیا کہ جیسے ہی اس کے پاس لنک آئے گا تو وہ خود بخود وہ ای میل جو ہے لنک کی وہ اس کے دوستوں کو بھی چلی جاتی تھی. اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا، لیکن اس کے دوستوں کو برابر وہ ای میلز ملتی رہیں. وہ خود نہیں تھا وہ فارورڈ کرنے والا، دیکھنے والا، لیکن دوستوں کو وہ ای میل ملتی چلی گئی. پھر وہ ڈر گئے، وہ پریشان ہو گئے. پھر اللہ کی طرف سے تھا، بہرحال یہ لوگوں کے سامنے منظر عام پہ یہ چیز آنی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے کے لیے ایسے کام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے لاتے ہیں. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ اس کے ای میل آئی ڈی سے اس کو بلاک کیا جائے، لیکن ان کو ملا ہی نہیں، پاسورڈ نہیں ملا اس کا، اور وہ چلتا رہا سلسلہ، پتہ نہیں کب تک چلا ہوگا. ہم اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام نہ کر کے جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بنتا رہے. کچھ ایسی یادیں نہ لوگوں کے بیچ میں چھوڑ کے جائیں کہ جب بھی وہ ذکر کرے نا کہ اس نے فلان ٹائم پہ میرے اوپر ظلم کیا، فلانے ٹائم پہ اس نے میرا حق مارا، فلانے ٹائم پہ اس نے مجھے دکھ دیا تھا، فلانے ٹائم پہ اس نے میری انا کو مجروح کیا تھا، مجھے 10 لوگوں کے بیچ میں ذلیل کر دیا تھا. کچھ بھی ایسا نہ ہی ہم چھوڑ کے جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ سب لکھا جا رہا ہے. کچھ تو ہم اپنے ساتھ ہی ختم کر دیں گے عمل کا سلسلہ، اور کچھ یہ سلسلے چلتے رہیں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سب چیزیں جس کو ہم نے شمار کر کے ایک کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے، وہاں ہم جھٹلا ہی نہیں سکے.
وہاں ہم کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکیں گے کہ یا اللہ یہ ہم نے اس لیے کیا، یہ کام ہمارا اس وجہ سے ہوا تھا، اس میں تو ہماری یہ مجبوری تھی، اس نے مجھے یہ کہا تھا تو میں نے یہ کہا. کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نیت کا، ارادے کا، وجہ کا، کہ واقعی وہ ویلڈ وجہ تھی یا نہیں، یا ابتدا کرنے والے ہم ہی تھے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ بیان کریں اس سے ایک بستی کی مثال، ان سے اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب آئے ان کے پاس رسول. مشرکین مکہ کو مثال دے کے بتائی جا رہی ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور جس طرح کے وہ باتیں بناتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں پہلے لوگ بھی جو ہیں وہ کر چکے ہیں. اور یہاں پر مختلف تفاسیر کے اندر جو ہے وہ مختلف مطلب ایک عمومی جو روایت آتی ہے کہ یہ واقعہ انطاکیہ کا ہے. انطاکیہ ایک شہر ہے اسپین کا ہے غالباً، یہ اس کا واقعہ ہے. اور بعض روایات میں تو ان رسولوں کے نام بھی بتائے گئے ہیں، جیسے کسی تفاسیر میں، روایت میں نہیں، تفاسیر میں جیسے 3 رسولوں کا ذکر آیا تو وہ کہتے ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کے نام صادق، صدوق اور شلوم تھے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کہیں پر بھی نہ تو کسی حدیث میں کسی بستی کے نام کو جو ہے وہ بتایا گیا، اور ہسٹوریکلی بھی جو بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ جو تھا اس کا نام انتخیش تھا اور باقی ڈیٹیلز آتی ہیں، تو ہسٹوریکلی بھی یہ پروون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں نہ تو بستی کا نام بتایا اور نہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے نام بتائے. قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ سبا کی قوم کا ذکر آیا، عاد اور سمود کا آیا، ہجر والوں کا ذکر آیا، مدین والوں کا ذکر آیا، حضرت صالح کا ذکر آیا، پھر اسی طرح ذوالکفل کا ذکر آیا، حضرت ادریس کا ذکر آیا. نبیوں کے، رسولوں کے نام بھی بتائے گئے، بستیوں کے نام بھی بتائے گئے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بستی کا نام بھی نہیں بتایا اور رسولوں کے نام بھی نہیں بتایا. یہ قرآن کا ایک بہت خوبصورت اسلوب ہے کہ لوگوں کو ہسٹری میں ناموں میں الجھانے کی بجائے جہاں ضرورت ہے وہاں تو بستی کا نام بھی بتا دیا گیا اور رسول کا نام بھی بتا دیا گیا، لیکن جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں الجھانے کے بجائے اس چیز پر فوکس کیا کہ دیکھو سیکھنے کی بات کیا ہے. اور سیکھنے کی بات کیا ہے کہ جب رسول ان کے پاس آئے، اللہ کے رسول ان کے پاس آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، تو جب ہم نے ان میں 2 رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، دونوں کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالث، تو ہم نے قوت دی ان کو تیسرے کے ذریعے. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے رسولوں نے کہا کہ ہم تینوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ کہتے ہیں کیسے جی، تم تینوں اللہ کے رسول کیسے ہو گئے؟ تم تو ہمارے ہی جیسے ایک بشر ہو، تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ جو تم تعلیمات لے کر آئے ہو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ رحمان کی طرف سے ہیں؟ تم تو ہمارے جیسے کوئی انسان ہو. ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف جھوٹ بول رہے، تم تو جھوٹے ہو. یہی باتیں تھیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو ہے وہ کہہ رہے تھے. مشرکین مکہ بھی تو انہیں یہی کہہ رہے تھے نا کہ تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کیسے رسول بنا کے بھیج دیا. جیسے سورہ فرقان میں آیت نمبر 7 میں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جی، یہ تو کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ کہ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، یہ شخص، یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری جیسا ایک انسان ہے اور کیا ہے، کیا پھر تم آنکھوں دیکھے اس کے جادو کا شکار ہوتے ہو. اسی طرح قرآن کریم میں سورہ مومنون آیت نمبر 24، پھر اسی طرح سورہ مومنون 33 34، اسی طرح سورہ قمر آیت نمبر 24، اور سورہ تغابن آیت نمبر 6، سورہ بنی اسرائیل آیت 94، سورہ انبیاء آیت 7 8، سورہ فرقان آیت 20، بنی اسرائیل 95، اور بھی دیگر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کے
اور خود مشرکین مکہ کی یہ بات نقل کی ہے کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب بھی دیے، بتایا بھی کہ انسان ہی کو رسول کیوں بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسانوں میں بھیجا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے تو ان کی ہدایت کے لیے فرشتے کو بھیجا جاتا. چونکہ زمین پر مٹی سے بنی مخلوق پھرتی ہے، اس لیے اس کے لیے مٹی کے بنے ہوئے بشر کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. اگر اللہ تعالیٰ کسی نوری مخلوق کو بھیج دیتے تو بھی وہ نظر نہ آتی ان کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انسان بنا کر بھیجتے. تو جب اللہ تعالیٰ اس کو انسان بنا کے بھیجتے تو پھر کیا یہ کہتے؟ یہ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ. پھر یہ یہی کہتے کہ ہماری تو آنکھوں پہ جو ہے وہ جادو کر دیا گیا، اور وہ اس فرشتے کے انسان ہونے کو بھی جادو بنا دیتے. اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو انسان کے مسائل ہیں، جو انسان کی کیپیبلٹی ہے، جو اس کی نفسیات ہے، جو اس کی استطاعت ہے، ایک انسان ہی اس کو گائیڈ کر سکتا ہے. اگر کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی نوری مخلوق ہوتی، تو وہ جب کہتے کہ تم روزہ رکھو یا تم فحش نہ دے، مطلب تم جیسے قرآن کریم میں آتا ہے بہت سارے احکامات میں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی بیوی تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے. تو یہ کیا کہتے پھر تم تو فرشتے ہو، تمہارے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس ہی نہیں رکھا. ہم تو بھائی انسان ہیں، ہم تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر تو اللہ نے شہوت رکھی ہے، ہم کیسے ایک پہ گزارا کریں. وہ کہتے سود نہ کھاؤ، فرشتہ کہتا سود نہ کھاؤ، تو یہ کہتے کہ تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے مال کی، تم تو نوری مخلوق ہو، تم تو تمہارے اندر تو تمہاری تو کسی قسم کی وہ حاجات ہی نہیں، نہ تم نے کھانا پینا ہے، نہ تمہیں گھر کی ضرورت ہے، تم تو کہیں پہ بھی ٹیلی پورٹ ہو جاتے ہو، ہمیں تو سواری کی بھی ضرورت ہے، ہمیں تو مال کی ضرورت ہے، تو سود تو بڑا بہترین ذریعہ ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں. وہ کہتے جی شراب نہ پیو، جی تمہیں تو حاجت ہی نہیں ہے اس کی، تمہیں تو ڈپریشن ہی نہیں ہوتا، تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس لذت کی، ہمیں تو ہے. تو یہ ٹیکنیکلی بھی فائدہ نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو الحکیم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ان کی ہدایت کے لیے انسانوں کو ہی چنا. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ چونکہ نبی یا رسول کی بات ماننے میں اپنی خواہش نفس پہ زد پڑتی ہے، اپنے تعصب کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے وہ رسول کا ہی انکار کر دیتے ہیں. اور لاجک کیا تلاش کرتے ہیں؟ قریباً ہر نبی کی قوم نے یہ ایک لاجک، یہ بھی جہاں دیگر بھی ایک ہی جیسی باتیں کی تو یہ بھی قریباً سبھی نے ایک ہی کہا، جیسے بھی میں نے آپ کو آیات کے حوالے بھی دیے. اور وہ کیا کہ ایک انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا انبیاء نے؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم البتہ تمہاری طرف بھیجے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر مگر یہ کہ کھلم کھلا پہنچا دینا. کسی بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کسی کو ہدایت دینا. خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جس کو ہدایت دینا پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت پہ آ جائے، آپ نہیں دے سکتے، تو اللہ ہی ہے جو ہدایت دے. اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ تڑپتا ہو ہدایت کے لیے اور اللہ اس کو ہدایت نہ دے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندے کو پرواہ نہ ہو اور وہ اپنے معاملے کے اپنی مرضی کے ساتھ چمٹا رہنا چاہتا ہو اور اللہ زبردستی اس کو ہدایت دے دے، زبردستی اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دے. داعیے دین تو صرف بتا سکتا ہے، کھول کھول کے وضاحت کر سکتا ہے، دلائل دے سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں. قالوا انا تطیرنا بکم، اب اگلا بار جب سے تم آئے ہو تب سے تو ہمارے حالات ہی خراب ہو گئے، ہماری تو قسمت پھوٹ گئی، ہمارے بتوں کی بد دعاؤں کے زد میں آ گئے ہیں، ہم ان کے قہر کا شکار ہو گئے. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے. ہوتا کیا ہے اصل میں
کہ اللہ تعالیٰ جب پیغمبر بھیجتے تھے کسی بستی میں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دو طریقے سے ہدایت کی طرف بلاتے تھے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی تو بھیجے، ان کے ذریعے تو تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن ان نبی کی سپورٹ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، جیسے آپ نے پیچھے سورہ سبا میں پڑھا. اور وہ کیا کہ یا تو اللہ تعالیٰ مصائب میں مبتلا کرتے، سورہ اعراف میں اپنے پڑھا نا، قوم فرعون کے اوپر پے در پے جو ہے آزمائشیں آئیں، پے در پے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، انہیں تکلیفوں میں مبتلا کیا کہ یہ پلٹ آئے اللہ کی طرف. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بہت سا مال دے دیتے ہیں، بہت ساری نعمتیں دے دیتے ہیں کہ چلو اگر اس طرح نہیں تو اس طرح واپس آ جاؤ. اگر تم تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے ہو تو نعمتیں لے کر شکرانے میں اللہ کی طرف آ جاؤ. تو یہاں پر بھی ان کی بستی میں بھی کیا ہوا، جیسے حضرت موسیٰ نے جب تبلیغ کی تو پھر فرعون کی قوم پر کیا ہوا، اسی طرح کے عذاب آنے شروع ہوئے. جب عذاب آنے شروع ہوئے تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا حضرت موسیٰ کو، انہوں نے بھی حضرت موسیٰ سے یہی کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے جو ہے، تمہاری نحوست سے ہمارے اوپر یہ کچھ ہوتا ہے. اور جب پھر آتے تھے ان سے بھی کہتے تھے دعا کرو، جب حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے اور وہ عذاب ان سے ٹل جاتا تھا تو پھر وہ کہتے تھے یہ تو ہم ڈیزرو بھی کرتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قوم سمود نے اپنے نبی سے بھی یہی کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ طیرنا بک وبمن معک، کہ ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس ہی پایا ہے. پھر جیسے ابھی میں نے فرعون کی قوم کا ذکر کیا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے، ہم یہ ڈیزرو کرتے تھے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے. اور اگر کوئی مصیبت ان پر آ جاتی تو وہ کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے. تو رسول ان کو یہ کہتے کہ قولوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر شخص کا پروانہ خیر و شر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے. ہر ایک کا نامہ اعمال، ہر ایک کی قسمت، نصیب، تقدیر وہ مقرر ہے، کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا. اس آیت سے ہمیں ایک یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، ہمارے ہاں یہ نحوست کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، مس کانسیپشن پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بعض لوگ منحوس ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے، ایسے ایسے پڑھے لکھے جاہل ہمارے ہاں موجود ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی شادی کے بعد کسی کے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو لٹرلی لوگ آنے والی لڑکی کو منحوس قرار دے دیتے ہیں. اور یا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی تقدیر کے مطابق معاملات ہوتے ہیں تو اس بچے کو منحوس کہنا شروع کر دیتے. یا پھر کیا کہتے ہیں، صبح صبح تمہاری شکل دیکھی تھی میں نے تو یہ کچھ ہو گیا. سنی کبھی ایسی باتیں؟ یہ جو نحوست لینا ہے نا، یہ شرک ہوتا ہے. کسی بھی چیز سے نحوست لینا، یہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، یہ شیشہ ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں شخص منحوس ہے. یاد رکھیے کوئی بھی جو خیر یا شر ہمیں ملتی ہے اس کی وجہ وہ اس تقدیر کے مطابق ملتی ہے جو ہمارے لیے مقرر ہے. اور اسی تقدیر میں ہمارے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے حساب سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کرے گا، کس کا عمل کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، تو نحوست کوئی چیز نہیں ہوتی، کسی کا سایہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی اور جو کوئی کام ہے، کوئی چیز ہے وہ نہیں ہوتا. اگر آپ کسی سے ایسا فال لیتے ہیں، فال لینا بھی سے کہتے ہیں نا، کوئی کسی سے کہ یہ اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یا یہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. جیسے ہندوؤں کا یہ کانسیپٹ ہے، ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جمعرات والے دن جو ہے وہ کام شروع نہیں کرتے، کہتے ہیں اس دن کام شروع کریں گے تو کام لٹک جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے،
پورا نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں شرک میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں آپ پڑھ کے آئیں کہ شگون لینا، فال گیری کرنا، یہ سب جو ہیں یہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نبی ان کو کہتے ہیں کہ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے. ساتھ کیسے؟ ظاہر ہے تمہاری تقدیر ہے، تمہارے ساتھ ہے، تمہارا نوشتہ اعمال تمہارے ساتھ ہے. اَإِن ذُكِرْتُمْ، کیا اس لیے کہ نصیحت کیے گئے تم؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھی ہوئی قوم ہو. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، تمہیں سمجھایا جاتا ہے، لیکن تم بات کو سمجھنے کی بجائے الٹا جو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی وبال آیا ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، تو تم اس کو نیک لوگوں کے ساتھ منسوب کر رہے ہو. انشاءاللہ العزیز کل ہم آیت نمبر 20 سے پڑھیں گے، کیونکہ اس واقعے کا جو آگے واقعہ آ رہا ہے یہ آگے انشاءاللہ پارہ 23 میں جو ہے وہ جائے گا. اس کا سلسلہ کلام تو ہم اس کو کل ہی پڑھیں گے. آپ لوگوں کو مبارک ہو، آپ کا 22واں پارہ بھی مکمل ہو گیا ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں، ہم خیر و خوبی کے ساتھ اپنے قرآن کو مکمل کریں، یہ سفر ہمارا تکمیل کو پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بڑے اجر کے ساتھ قبول کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ کریں. اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور تمام قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیں. جو جہاں جس مشکل جس پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.